اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج کی آیتیں ہیں 158 سے 160۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اب صبر کی ایک اور مثال ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکے میں، حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کی مشرق کی جانب۔ ان دونوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ کعبے کے طواف کے بعد سعی کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کی قسم کسی شخص کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، طواف نہ کرے۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، اس پر کوئی گناہ نہیں، علیہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یعنی 7 چکر لگائیں۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ سعی لازم ہے، یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں؟ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان دو پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی روشنی عام کی تو صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں یہ دور جاہلیت کی یادگار ہو، ان بتوں کی ماضی میں یہاں ہونے کی وجہ سے یہاں صحیح کرنا درست نہ ہو۔ تو ان بتوں کی وجہ سے صحیح سے اعتراض کرنے لگے، تو اس پر یہ کلیئر کر دیا گیا کہ صحیح کرنا درست ہے، کیونکہ یہ دور جاہلیت کی یادگار نہیں، اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے۔ اس عمل کی ابتدا تو بہت پہلے ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہاں پر وہ آباد ہوئے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جب وہ پانی سے پیاس کے مارے پریشان ہو رہے تھے، رو رہے تھے، تو اس پر جب ہاجرہ نے چکر لگائے تھے پانی ڈھونڈنے کے لیے، 7 چکر انہوں نے ان دونوں پہاڑیوں کے آس پاس لگائے تھے حضرت، تو وہاں پر پانی ابل آیا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم، تو پانی رک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہماری ماں ہاجرہ اگر اسے روکتی نہ تو یہ دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ جب انہوں نے کہا زمزم تو وہ وہیں رک گیا اور ایک کنویں کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت ہاجرہ کا بغیر کسی شکوے کے اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ کی آزمائش پر صبر کر کے عملی رحمتیں جو آتی ہیں، یعنی جو وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوں گی اور نوازش ہوگی، اس کا عملی نمونہ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ دیکھو کس طرح اللہ نے اس خاتون کے سفر کو، اس کی بھاگ دوڑ کو قبول کیا، کیونکہ شوہر کے بغیر رہنا، نان نفقے کے بغیر رہنا اور بالکل ویرانے میں رہنے کو قبول کر لینا، صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں، تو اس پر اللہ نے دنیا میں ہی ان کو قبول کر لیا۔ اور جہاں وہ چڑھی تھیں انہیں کہا گیا شعائر اللہ، اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا، ان کو پسندیدہ مقام قرار دیا۔ حالانکہ وہ کیا تھا؟ ایک عورت کی دوڑ تھی۔ ہم بھی مختلف کام کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن ہماری دوڑیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، دین کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے ایک حکم پر صبر اور شکر کے ساتھ، تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، وہ اللہ کی نشانی قرار پایا۔ خانہ کعبہ
اس کے ساتھ ہی حضرت ہاجرہ کی دوڑ کی وجہ سے 2 پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے نیکی کرے یعنی جو دل کی خوشی سے کرے، اللہ کی اطاعت کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، علم والا ہے، یعنی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیتا، وہ قبول کرتا ہے، اللہ عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے سے بڑھ کر دیتا ہے۔ یہی ہے اللہ کا شاکر ہونا، اللہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 10 گنا تو دیتے ہیں، بعض دفعہ 700 گنا تک دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اس نیکی کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اس کی یاد تازہ کرتی رہیں۔ اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا کس کے دل میں ہے، کون کس جذبے سے کام کر رہا ہے، کون کیسی کوششیں کر رہا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو لوگوں سے چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، بینات میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا چھپانا گناہ کبیرہ میں سے ہے، انسان کی لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ جہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی، علماء یہود خاص طور پر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو ان لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کی تھیں، وہ لوگوں کو نہیں پہنچائیں، انہوں نے چھپا دیا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں، اسی طرح کی کچھ اور چیزیں جو ان کے مفادات کے خلاف تھیں، وہ انہوں نے نہیں بتائیں۔ اور اسی طرح کچھ علم نافع، والہدا سے مراد کیا ہے؟ فائدہ مند علم، جس سے لوگوں کو کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے، انہیں نہیں دیا، حالانکہ اللہ نے اسے لوگوں ہی کے لیے بھیجا تھا۔ کتاب میں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور ملائکہ اور باقی مخلوق ان پر لعنت بھیجنے لگے۔ یہ آیت کسی ایک خاص گروہ کے بارے میں نہیں ہے، جو بھی کوئی ایسا کرے، ان الذین یکتمون، جو بھی کوئی چھپائے، کیا؟ ما انزلنا من البینات، بینات میں سے جو اللہ نے اتارا، کہاں پر اتارا؟ قرآن میں اتارا۔ علم کا چھپانا 2 طرح کا ہوتا ہے، زبان سے، زبان قال سے، زبان حال سے اور زبان قال سے۔ زبان حال سے چھپانا کیا ہے؟ مثلا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، ایسے موقع پر آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے بتائیں، کیونکہ اس بندے کا حال یہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اسے صحیح ڈائریکشن دیں۔ اگر کوئی قبلے کو فالو کرنے کے بجائے کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہے تو یقیناً ہم اسے صحیح بتائیں گے کہ ہم اپنے علم کو نہ چھپائیں اور اسے گائیڈ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ سے کچھ پوچھے اور آپ اسے سستی کی وجہ سے نہ بتائیں، یہ کہیں میں نہیں بتا رہی، کسی اور سے جا کر پوچھ لو میں نہیں بتاتی، یا اس لیے نہ بتائیں کہ میں نے اس کو بتا دیا تو اس کو بھی پتہ چل گیا تو وہ میرے برابر ہو جائے گا۔ میرے پاس جو خاص علم ہے جس کی وجہ سے میں دوسروں سے فوقیت رکھتا ہوں، وہ نہیں رہے گی۔ ایسے تمام کام اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہیں۔ دوسرا ہے زبان قال، یعنی پوچھنے والے سے علم کو چھپانا، یہ بھی جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے کوئی علم کی بات پوچھی اور معلوم ہونے پر بھی آپ نے نہ بتایا، ایسے شخص کو اللہ آگ کی لگامیں پہنائیں گے۔
لگام جو گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی. ہاں اس وقت منع ہے کہیں یہ فتنہ نہ بن جائے. حکمت کے تحت کہ اگر ابھی میں نے اس کو یہ بات بتا دی تو اس کے حق میں فائدہ مند نہ ہوگی. مثلاً بچے بعض مرتبہ ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ ان کی عقل اسے ابھی لے نہیں سکتی، وہ اس علم کو بھی ہضم نہیں کر سکتے. کسی خاص مصلحت کے تحت کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے روک دینا اس میں نہیں آتا، لیکن جان بوجھ کر علم کو چھپانا یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. تو یہاں پر کتاب کا علم قرآن ہے کہ لازم ہے اسے آگے پہنچائیں. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کو عام کرنا، علم کو نشر کرنا، علم کی روشنی کو دور دور تک پہنچانا علم والوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس علم کو نہیں پہنچاتے، اسے چھوڑ کر اور کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کی ان کی پوچھ ہوگی. صرف دین کا علم نہیں، جو بھی فائدہ مند علم ہو. اگر آپ کو کوئی کوکنگ کا آسان طریقہ پتہ ہو اور دوسرے کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، خواہ وہ آپ سے نہ بھی پوچھے مگر آپ آگے بڑھ کر مدد کر سکتے ہیں یا مشورہ دے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کتاب ڈھونڈ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارا فرض بنتا ہے اسے ہم گائیڈ کریں اور وہ اپنا کام کر سکے. تو دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنا، ان کی رہنمائی کرنا. اگر کوئی نان مسلم بھی سوال کرے تو جواب دیں. من بعد ما بیناہ للناس، تو للناس میں سارے انسان آ جاتے ہیں. مومن کا اجر سب کے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، مومن کافر سب کے لیے ہے، تو سب کو بتانا آیا ہے. الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں. توبہ کے معنی رجوع کرنا، جو اپنی اس غلطی سے باز آ جائیں. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ خرابی اور بگاڑ کے بعد اس بگاڑ کو دور کرنا، یعنی اپنا عمل درست کر لیں، یعنی لوگوں کو بتائیں. وَبَيَّنُوا، اور بیان کریں، جو وہ چھپاتے تھے اس کو ظاہر کریں، لوگوں کے سامنے لائیں. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی لوگوں پر ہیں مہربان ہوں، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. یعنی بگاڑ کی اصلاح کر لے، جو چھپایا ہے وہ سامنے لے آئے تو توبہ قبول ہو جائے گی. یہاں صرف توبہ نہیں کہی گئی، 3 چیزیں کہی گئیں: توبہ، اصلاح، بیان. توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اخلاص، اللہ کے لیے توبہ کی جائے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اپنے گناہ پر ندامت، گناہ کو چھوڑ دینا، ترک گناہ، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ. توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا، جب موت کا وقت آیا تو توبہ قبول نہیں ہوتی، یا سورج جب مغرب سے نکلے گا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کا سکھانا کتنا باعث فضیلت ہے. یہاں علم کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ علم ایسی چیز ہے جسے لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے، اور جو صاحب علم ہو، جو خود عمل کریں اور نہ کسی کو اس سے نفع پہنچائے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.